اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد اس مالک کا کروڑہا بار شکر ہے جس مالک نے مجھے اور آپ سب کو نسل انسانی میں سے پیدا فرما کر آخر الزمان نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت بنایا، جو ایک بہترین امت ہے، اور اس امت میں سے اللہ نے ہمیں فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک اس نماز کو قبول کر کے ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے، ذریعہ نجات بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے بلندی درجات کا باعث بنائے۔ کتاب العلم کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کا آغاز فرما رہے ہیں۔ وضو کو لغوی یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے وضو جو ہے یہ ہوتا ہے پانی، صفائی اور ستھرائی یا روشنی کے معنی میں ہوتا ہے۔ وضو صفائی، ستھرائی، روشنی، چمک، اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عام اصطلاح میں یا شرعی اصطلاح میں خاص طریقے کے مطابق صفائی اور ستھرائی حاصل کرنے کو وضو کہا جاتا ہے۔ اور وضو اگر اس کے اوپر پیش ہو واو کے اوپر تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے وضو جو ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، اور اگر واو کے اوپر زبر ہو وضو ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے پانی۔ اگر واو کے نیچے زیر پڑے وضو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے لوٹا یا برتن جس میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں وضو میں وضو ڈال کر وضو کیا، میں نے وضو میں وضو ڈال کر وضو کیا، یعنی لوٹے میں یا برتن میں پانی ڈال کر میں نے پھر وہ وضو کیا۔ صفائی ایک بہت بڑی اچھی صفت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ جسم کی صفائی، گھر کی صفائی، محلے کی صفائی، مسجد کی صفائی، مسجد کے باتھ روموں کی صفائی، مسجد کی ٹوٹیوں کی صفائی، ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا، صفائی کا اہتمام کرنا، یہ اسی چیز میں شامل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو کا جو آغاز ہے وہ کیا قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے۔ رب العالمین فرماتے ہیں اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب تو نماز کی طرف کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو اور اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ اور اپنے ٹخنوں کو دھونا ہے، إِلَى الْكَعْبَيْنِ ٹخنوں تک، اپنے پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایک بار ذکر کیا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو لو، ٹھیک ہے، اپنی ہاتھوں کو دھو لو۔ اس میں 3 بار کا یا 2 بار کا تذکرہ نہیں ہے، تو اس کی جو وضاحت ہے وہ کی ہے کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ ہمارے محبوب کی زندگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس آیت کی تفسیر اور اس کا مطلب جو ہے واضح کیا ہے۔ قال ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کی وضاحت اور اس کو بیان کیا ہے ان فرض الوضوء مرتن، کہ وضو میں فرض چیز جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو دھونا، ایک مرتبہ چہرے کو دھونا، ایک مرتبہ کلی کر لینا، ایک مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، یعنی ایک ایک مرتبہ دھونا فرض ہے۔ وَتَوَضَّأَ أَيْضًا مرتين، اور آپ نے اسی طرح ان کاموں کو 2 مرتبہ بھی دھویا ہے۔ 2 کلیاں بھی کی جا سکتی ہیں، 2 مرتبہ منہ کو دھویا جا سکتا ہے، 2 مرتبہ اس بازو کو دھویا جا، یعنی 2 مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے۔ وَثَلَاثًا اور آپ نے 3 بار بھی دھویا ہے،
یعنی کم از کم ایک، زیادہ سے زیادہ تین تین بار بندہ اپنے اعضاء کو دھو سکتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، اور اس سے زیادہ نہیں، یعنی تین سے زیادہ آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ وَكَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ الْإِسْرَافَ فِيهِ، اہل علم جو ہیں اس میں اسراف یعنی حد سے زیادہ آگے بڑھ جانے کو مکروہ جانتے ہیں۔ حد سے آگے بڑھ جانا دو اس کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے حد سے زیادہ استعمال نہ کرے بندہ، یہ بھی اسراف میں آتا ہے، زیادتی میں آتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہے کہ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، اس کے بعد آرام تسلی سے صابن لگاتے ہیں ہاتھوں کو، اس کے بعد ہاتھوں کو دھوتے ہیں، جب کلی کرنی ہے تو منہ میں انگلی ماری جاتے ہیں، ادھر سے پانی جو چر رہا ہوتا ہے، یہ اسراف میں آتا ہے۔ اس کو اہل علم نے مکروہ سمجھا ہے۔ یا یہ ہے اسراف کہ تین سے زائد بندہ 4 مرتبہ دھوئے، 4 مرتبہ چہرے کو دھوئے، 4 مرتبہ کلی کرے، 4 مرتبہ پاؤں کو دھوئے، تو یہ بھی اسراف ہی ہے۔ تو یہ ان دونوں چیزوں کو اہل علم نے مکروہ جانا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فعل ہے اس سے بندہ تجاوز کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل ہے وہ آپ نے ایک ایک بار بھی ہاتھوں کو دھویا، اگر پانی کی کمی ہے تو آپ ایک بار دھو لیں، گزارا ہو جائے گا۔ تھوڑا سا پانی لیں، ہاتھ کو تر کریں، اس کو اپنے ایسے مسل لیں، چہرے پہ ایسے لگا لیں، کام چل جائے گا۔ اگر 2 بار دھونا چاہتے ہیں، پانی تھوڑا سا اتنا ہے کہ 2 بار بھی آپ دھو سکتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کریں۔ ایک ہوتا ہے بندہ ویسے جو ہے نا وضو کرتا ہے صرف صفائی کے لحاظ سے، کہ میں جو پاک صاف رہنا چاہتا ہوں، وضو کی حالت میں رہنا چاہتا ہوں، تو اس میں ہے کہ آپ ایک ایک بار بھی کر سکتے ہیں۔ جب نماز کے لیے وضو کریں تو 3 بار کر لیں، اور اگر نماز کے لیے بھی پانی کی کمی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ ہے، تو آپ اگر 2 بار کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ آگے امام صاحب نے ایک باب باندھا ہے۔ یہ جو امام صاحب نے قرآن کریم کی آیت بیان کی ہے، اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ جتنی بھی اس کے نیچے احادیث آئیں گی، سارا جو اس سے آگے والا معاملہ ہے وہ سارا گویا کہ اس آیت کی تفسیر ہے اور اس آیت کی وضاحت ہے۔ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ وضو کے لیے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور گرامر والوں کا یہ اصول ہے کہ جب شرط فوت ہو جاتی ہے مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بندہ کہتا ہے کسی کو کہ اگر تم میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں یہ چیز دوں گا، اب وہ بندہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب وہ چیز بھی اس کو نہیں ملے گی۔ جب شرط ہی نہیں رہی تو مشروط بھی ختم ہوگی۔ تو اسی طرح نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب ایک اور جو ہے نا حدیث آتی ہے، یہاں پہ بھی تقبل کا لفظ ہے، اور ایک اور حدیث ہے من اتا عرافا او کاہنا لم تقبل صلاته 40 یوما یا لیلہ۔ جو بندہ کسی عراف یعنی جو ہاتھ دیکھنے والا ہے، پامسٹ کاہن کے پاس گیا، اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پہ بھی قبول کا لفظ ہے، وہاں پہ بھی قبول کا لفظ ہے۔ یہاں پہ جو بغیر وضو کے قبول کا مطلب ہے کہ یہ اس کا فرض ہی ادا نہیں ہوا، ایسے ہے جیسے اس نے پڑھی ہی نہیں، فرض اس کا اس کے ذمے ہے، یعنی اس کا فرض اس سے ساقط نہیں ہوا۔ اور جو وہاں پہ جو عراف کے پاس گیا، کاہن کے پاس گیا، اس کا فرض تو ادا ہو گیا لیکن اس نماز کا اس کو ثواب نہیں ملا۔ جتنے راتوں کا آپ نے فرمایا، جتنے دنوں کا یعنی 40 دنوں کا، تو 40 دنوں کی نمازوں کا فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن ثواب اس کو ذرا بھی نہیں ملے گا۔ تو یہاں پہ ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی، وہ ایسے ہے جیسے پڑھے نہ پڑھے ایک برابر ہے، جس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اور اسی طرح بغیر کپڑے اگر بندے کے ناپاک ہیں، نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جسم کو غلاظت لگی ہے، پیشاب کے قطرے لگے ہیں، تو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقبل الصلاۃ من احد، اور یہ جو باب آپ نے باندھا نا لا تقبل الصلاۃ بغیر طہور، یہ ترمذی شریف میں روایت ایک آتی ہے۔
تو اس روایت کو امام صاحب نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا یہاں پہ، بلکہ اور حدیث بیان کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ والی حدیث جو ہے امام صاحب کی شرط کے مطابق نہیں ہے۔ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروط حدیث کو اخذ کرنے کے لیے لگائی ہیں، ان کی شرط کے مطابق وہ حدیث نہیں ہے ترمذی کی، اس لیے وہ حدیث نہیں بیان کی۔ ترجمے کے طور پر، باب کے طور پر اس حدیث کا حوالہ دے دیا ہے، لیکن اپنی بخاری میں درج نہیں کی۔ تو فرماتے ہیں لا تقبل صلاۃ من احدث، اس بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کو حدث ہو جائے۔ حدث کیا ہے؟ حتی یتوضا، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ حدث ہو گیا ہے، وضو کرنا پڑے گا۔ ایک بندہ بولا، حضرہ موت ایک علاقہ ہے، ادھر کا ایک بندہ تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ مال حدث، جیسے میں نے حدث بولا آپ اس نے بھی حدث کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدث بولا، بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ حدث کیا ہوتا ہے؟ یا حضرت ابو ہریرہ سے انہوں نے پوچھا کہ حدث کیا ہوتا ہے؟ تو قالا فساء او زرات، مقعد جہاں سے پخانہ آتا ہے اس جگہ سے ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے، اس کو حدث کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا وضو ناقص ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اب ایک اور بات ہے کہ جو بندہ اپنے شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگاتا ہے اس کا بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی کے خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک اور میں آتا ہے کہ منہ بھر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے صرف ایک چیز کا بیان کیا ہے، اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو ہے ان چیزوں کے قائل نہیں ہیں، وہ جو شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کے وہ قائل نہیں ہیں، اس لیے، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے چونکہ مسئلہ مسجد میں پوچھا گیا ہے، مسئلہ مسجد میں پوچھا گیا تھا تو مسجد میں یہ دو چیزیں ہی ہو سکتی ہیں، اور نہ تو بندہ کوئی اپنی جو ہے نا شرمگاہ کو ویسے ہاتھ لگا سکتا ہے، یہ ہوا خارج ہونے کے مسئلہ ہو سکتا تھا، تو اب اسی کی وضاحت آپ نے کر دی۔ بہرحال ہوا خارج ہو جائے آواز کے ساتھ یا بغیر آواز کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مزی کے خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اسی طرح منہ بھر قے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس باب کے نیچے یہ روایت بیان کی، اور آگے ایک بیان فرمایا ہے وضو کی فضیلت۔ امت محمدیہ بھی وضو کرتی ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں تھیں ان پہ بھی وضو تھا، اور نماز کا بھی آتا ہے کہ ان کی بھی نماز تھی، مثلا بنی اسرائیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انہ کان یامر بالصلاۃ، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، ان میں نماز بھی تھی، وضو بھی تھا، لیکن اس کی کیفیت، اس کی تعداد یہ ہم سے کم تھی۔ وضو بھی تھا لیکن وضو کا طریقہ یا وضو کی تعداد جو ہے، مثال کے طور پہ ہم میں کلی کرنا ہو سکتا ان میں کلی کرنا نہ ہو، ہمیں ناک کو پانی لگانا ہو سکتا ان میں ناک کو پانی لگانا نہ ہو، تو ان میں کم تھا، اس لیے ان کو یہ فضیلت نہیں ملی۔ امت محمدیہ کو یہ فضیلت ملی ہے کہ وضو کی وجہ سے یہ غرم محجلین ہوگی۔ غرم محجلین ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں، غر محجل ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی میں سفید داغ ہو، یعنی بلی مجھ یا بلی گھوڑی جس کی پیشانی میں سفید داغ ہو، تو امت محمدیہ کا یہ خاصہ ہے یا سپیشل ان پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ان کے اعضاء جو ہیں وضو کی وجہ سے کل قیامت کے دن کو روشن ہوں گے، یہ غرم محجلین ہوں گے، یہ 5 کلیان ہوں گے، چہرہ بھی چمکتا ہوگا، دونوں ہاتھ بھی اور دونوں پاؤں بھی چمکتے ہوں گے۔ اصل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اتنے لوگ ہوں گے آپ اپنوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا وہ غرم محجلین ہوں گے، 5 کلیان ہوں گے، ان کے چہرے ہاتھ چمکتے ہوں گے۔ باب فضل الوضو، وضو کی فضیلت۔ تو اب آپ نے وضو نہیں بولنا کرنا، وضو بولنا ہے۔ وضو کا معنی پانی، وضو کا معنی لوٹا، اور وضو کا معنی وضو کرنا۔ وضو کی فضیلت والغرم محجلون من آثار الوضو،
وضو کی وجہ سے جو ان کے اعضاء روشن ہوں گے اس کے بارے میں ہے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید بن ابی حلال عن نعیم المجمر قال رقیت مع ابی ہریرہ علی ظہر المسجد، میں ابو ہریرہ کے ساتھ نا مسجد کی چھت پر چڑھا، فتوضا، انہوں نے وضو کیا، قال انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ پھر حدیث بیان کرنے لگے، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت جو ہے کل قیامت کو غرم محجلین ہوگی، ان کے 5 اعضاء چمکتے ہوں گے، 5 کلیان ہوگی، فمن استطاع، جو بندہ طاقت رکھے تم میں سے، ان یطیلا غرتہ، کہ وہ اپنی اس سفیدی کو بڑھانا چاہتا ہے، اس چمک کو بڑھانا چاہتا ہے، چہرے کی یا بازوؤں کی یا پاؤں کی، فَلْيَفْعَلْ، تو وہ کر سکتا ہے یا اس کو کرنا چاہیے۔ یعنی وضو میں یہاں تک دھونا تو ضروری ہے نا، یعنی یہ کون اس میں شامل ہے، جو بندہ یہاں تک دھو لے اس کا مطلب ہے یہاں سے یہاں تک یہ سارا پھر چمکے گا۔ جو بندہ وضو میں پاؤں کو ٹخنے تک دھونا لازمی ہے، جو بندہ یہاں تک دھو لے کہ چلو یہ اتنا زیادہ پاؤں چمکے گا، تو جو بندہ اپنی روشنی کو زیادہ کرنا چاہتا ہے تو فرمایا فَلْيَفْعَلْ، وہ کر سکتا ہے، یعنی اس کو آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور آگے ایک باب ہے، بعض کا نماز میں نا شیطان اتنا بندے کا دشمن ہے، جب بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، انسان کی دبر میں مقد میں یہ اونک مارتا ہے شیطان، یہ وہم پیدا کرنے کے لیے وہ تیرا تو وضو ٹوٹ گیا، اتنا اس کو چڑ ہے نماز سے، غصہ اس کو چڑھتا ہے، اس کو اتنا یہ ذلیل ہوتا ہے، بندے کو شک میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا، ایسے لگتا ہے جیسے ہوا خارج ہوئی ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری نے باب باندھا ہے، لا یتوضا من الشک حتی یستیقن، کوئی بندہ شک کی بنا پر وضو نہ کرے، شک پڑ گیا پتہ نہیں اب وضو ہے کہ نہیں ہے تو نماز میں، تو اس کا مطلب شیطان جو ہے نا اس کو وہ پھونک لگا رہا ہے، تو وضو کرنا کب ہے؟ فرمایا انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عباد بن تمیم جو ہے وہ اپنے چچا جان سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ شکایت کی، ایک آدمی ایسا ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، یخیلو، اس کو یہ خیال ڈالا جاتا ہے، انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، کہ نماز میں اس کو کوئی مسئلہ بنا ہے، مسئلے سے مراد ہے کہ اس کی جیسے ہوا خارج ہوئی ہے، بے وضو جیسے ہو گیا ہے۔ فقالا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا ینفتل او لا ینصرف، راوی بیان کرتا ہے یا آپ نے ینفتل کا لفظ بولا یا ینصرف کا لفظ بولا ہے۔ اب دیکھیں حدیث بیان کرنے والوں کی ایمانداری کتنی ہے، دو لفظ دونوں کا معنی ایک ہے، لیکن انہوں نے بیان کر دیا کہ آپ نے ینفتل کا لفظ بولا تھا یا ینصرف کا لفظ بولا تھا، تو آپ نے فرمایا نہ کوئی بندہ پھرے حتی یسمع صوتاً، یہاں تک کہ آواز سن لے، جو وہاں سے ہوا کی خارج ہونے کی آواز سن لے، او یجد ریحاً، یا بدبو سن لے، بدبو سونگ لے، ان دونوں میں سے کوئی ایسا معاملہ ہے آواز یا بدبو آئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بے وضو ہو گیا، محض شک کی بنا پر وضو اس کو نہیں کرتا تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہو سکتا ہے، شیطان کی طرف سے پھونک ہو سکتی ہے۔ اور آگے جو ہے تخفیف وضو ہے، تخفیف وضو کیا ہوتا ہے، اس میں حدیث امام صاحب نے بیان کی ہے، تخفیف وضو یہ ہے کہ اعضاء کو ایک ایک مرتبہ دھونا، تھوڑا پانی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ گیلا کر کے ایسے ایسے اعضاء کو مثلا، اس کو تخفیف وضو کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس تھے، کہتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں ایک دن رات گزاری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے، جب آپ نے وضو کیا، ایک لٹکی ہوئی مشک تھی اس سے آپ نے وضو کیا، وضوءً خفیفاً، ہلکا وضو، یعنی ایک ایک بار اعضاء کو دھوا۔ یخفف امر، حضرت عمر جو ہے اس طرح کا تخفیف وضو کر کے انہوں نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ وَيُقَلِّلُ وَقَامَ يُصَلِّي، پھر آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھی اور وضو کیا،
نحو مما توضا، پھر اس کے بعد جو نا آپ کھڑے ہوئے وضو کیا، ثم جئت فقمت عن یساری، پھر میں بھی اٹھا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں بھی اٹھا، میں آپ کے بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا، اور فجعلنی عن یمینہ، یسار کا لفظ بولا ہے یا شمال کا لفظ بولا ہے، دونوں کا معنی بائیں جانب ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی دائیں جانب کر لیا، پھر آپ نے جتنی اللہ نے چاہی نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے، آپ تاکہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر آیا مؤذن آیا، اس نے اذان دی، تو آپ کھڑے ہوئے نماز کی طرف، اور آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ نبیوں کا یہ خاصہ ہے کہ نبی سو بھی جائیں تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے لیے ہے اگر ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ جو وضو کو کنٹرول کرنے والے تسمے ہیں، ہوا کو کنٹرول کرنے والے تسمے ہیں، وہ جب بندہ سوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، تو ہوا خارج ہوتی ہے، تو اس لیے بندہ سویا تو اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے جب سو جائیں تو وضو ہے۔ اور فرماتے ہیں رویا الانبیاء انا ناسن یقولون، لوگ کہتے ہیں انا رسول اللہ علیہ وسلم تنام عینہ ولا ینام قلبہ، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں سو جاتی تھی لیکن آپ کا دل نہیں سوتا تھا، آپ کو پتا ہوتا تھا۔ قال عمرو سمیت عبید بن عمیر، عمر کہتے ہیں میں نے عبید بن عمیر سے بھی سنا ہے، وہ کہتے ہیں رویا الانبیاء وہی، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں، ہمارے خواب تو کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وہی ہوتے ہیں۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا انی ارانی فی المرام انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو انہوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ خواب ایک وہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کی میں قربانی دوں۔ تو بہرحال وضو ایک ایک بار بھی کیا جا سکتا ہے، دو دو بار بھی کیا جا سکتے ہیں، تین تین بار بھی کیا جا سکتا ہے، اور وضو کو اچھے انداز کے ساتھ کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا وضو کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کر کے کل قیامت والے دن ہمیں 5 کلیان بنائے، غرم محجلین بنائے، اور اس وضو کے ساتھ جتنی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ پاک اس کو قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ ہاں ہاں، وضو جڑا نا، وضو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنیاں میں دعاواں دسیاں نے، جڑا بندہ مسنون دعا نہیں پڑھدا وہ گنہگار ہوئے گا، گنہگار ضرور ہے، دعا پڑھنی چاہیے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وضو تو بعد دعا پڑھو، ٹھیک ہے، اللہم اجعلنی من التوابین، اگر ان دی سندہ سیدہ اعتبار صحیح ہو جائے اے والی دعا، یا اشہد ان لا الہ، یہ تو ٹھیک ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس دے اندر کچھ لوگ جڑے نا انج انگلی کھڑی کر کے آسمان طرف ویکھدے نے، یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، ویسے پڑھنا ہے، یہ دعا ویسے پڑھنی ہے، اور اگر کوئی بندہ نہیں پڑھدا تو وضو ہوندا ہو جائے گا، وضو نہ ہوندی کوئی گل نہیں ہے گی، وضو ہو جائے گا، لیکن اگر یہ دعا پڑھ لیندہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا، کام جڑا نا پورا مکمل ہو جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پوری سنت عمل ہو جائے گا۔ شہادت دی انگلی اٹھانا، آسمان دی طرف ویکھنا، یہ کوئی ضروری نہیں گا، وہ جس روایت سے آندا ہے وہ روایت سندن ٹھیک نہیں ہے گی، ضعیف ہے، قابل حجت، قابل اعتبار اور قابل عمل نہیں ہے گی، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں مسا، یہ ویسے تو یہ مسئلے سارے آگے آنے ہیں، آگے ہاں نہیں آلے اے تقریباً کوئی 5 کو پیج نے، ساریاں دے چ اشکال آن گے انشاءاللہ، واری واری نہ آدھے رہن گے، ہو سکتا ہے، لیکن اتنے بسم اللہ تسی پھر اچھی نہیں پڑھو گے، زبان سے نہیں دل سے نہیں پڑھو گے، زبان نہ نہیں پڑھو گے، مثلا جی میں بیسن لگ گیا ہے، یا تو